بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جسے اگر آپ دل سے پڑھ لیں تو اللہ آپ کے راستے نہیں، آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ صورت صرف نماز کی تلاوت نہیں، یہ اللہ سے آپ کی براہ راست گفتگو ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی۔ جامعہ ترمذی 2875۔ یعنی یہ صورت پوری آسمانی کتابوں میں منفرد ہے۔ یہ صورت دعا بھی ہے اور جواب بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اسے وہ دوں گا جو یہ مانگ رہا ہے۔ سوچیں، آپ ہر نماز میں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ قسمت بدلنے والی آیت۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ صرف راستہ نہیں مانگ رہے، آپ مانگ رہے ہیں صحیح فیصلے، صحیح لوگ، صحیح مواقع، صحیح سوچ، صحیح انجام، یعنی پوری زندگی کی سیدھ، شفا کا راز۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک قبیلے کے سردار پر دم کیا جسے بچھو نے کاٹا تھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شفا ہے؟ صحیح بخاری 5736۔ یہ صورت بیماری، پریشانی، رکاوٹ سب کے لیے شفا ہے۔ جب قسمت بند لگے، اگر آپ کو لگتا ہے رزق میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، فیصلے غلط ہو رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، بیوی اور شوہر کے درمیان ناچاکی ہے، بچوں میں نافرمانی ہے، گھر میں عزت کم ہو رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار یا رزق میں برکت نہیں، دل بے سکون ہے، ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، تو یاد رکھیں سورہ فاتحہ صرف عبادت نہیں، مکمل دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو آپ اپنی شادی، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی روزی سب اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ دراصل مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری شادی درست کر دے، میرے بچوں کو ہدایت دے، میرے گھر میں سکون دے، میرے رزق میں برکت دے، میرے فیصلے درست کر دے۔ یہ صورت مسئلہ نہیں پوچھتی، یہ مکمل زندگی سنوار دیتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو نماز کی عادت سے نکال کر دل کی دعا بنا لیں۔ عمل: اکثر علماء کا مجرب طریقہ روزانہ فجر کے بعد 7 بار، سونے سے پہلے 7 بار دل سے پڑھ کر اپنے حالات کے متعلق سوچ کر دعا کریں۔ یہ تعداد مجرب عمل ہے، حدیث کی خاص تعداد نہیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ قرآن کی سچی دعا ہے۔ اصل اثر تب ہوتا ہے جب دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور عمل بھی درست ہو۔ یاد رکھیں سورہ فاتحہ راستہ مانگنے کی دعا نہیں، یہ اللہ سے اپنی تقدیر لکھوانے کی دعا ہے۔ آج سے اسے صرف پڑھیں نہیں، سمجھ کر، محسوس کر کے، مانگ کر پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے راستے نہیں، آپ کی قسمت بدل دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خود آپ کی رہنمائی کرے تو سورہ فاتحہ کو دل کی آواز بنا لیں۔ شاید آپ کا مسئلہ بڑا نہیں، آپ کی دعا کمزور ہے۔ آج سے سورہ فاتحہ کو دعا کی طاقت بنائیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تقدیر میں آسانیاں لکھ دے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ سورہ فاتحہ کے صدقے میری مشکل آسان فرما، اور یہ بھی بتائیں آپ کس مسئلے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے۔ شادی، رزق، اولاد کی ہدایت، گھریلو سکون۔ آئیے آج سے سورہ فاتحہ کو صرف پڑھنا نہیں، مانگنا شروع کرتے ہیں۔